متعلق اس میں حدیثیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، حیران ہوئے کہ جب امام آئیں گے تو کس عالم میں آئیں گے، ظہور امام کب ہوگا، آثار امام کیا ہے، یعنی کہ آثار قیامت سے پہلے جب امام کا ظہور ہوگا تو اس سے 40 سال قبل کیسا زمانہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کو موجود ہیں۔ اب جب امام آئیں گے تو کتنے برس حکومت کریں گے، امام جب آئیں گے تو ان کی صفات کیسی ہوگی، لیکن اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم جب تک امام کی معرفت کو حاصل نہیں کریں، اگر امام آ جائے، اب یہاں پر بڑی جملہ دہرانے لگے ہوئے، غافل رہے امام کی معرفت سے، کوشش کریں امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ امام آ جائے اور ہم امام کو دیکھیں اور غافل ہو جائیں، اس کا مطلب کہ ہم گمراہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ جو گزار رہے ہیں نا اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام مہدی سے غافل ہو گئے۔ اب میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ امام آئیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے، پہچانے کے لیے میرا جملہ نہیں، کتابوں میں موجود ہے، یہ جو کتابیں ہیں نا اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اور اس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، آثار قیامت و ظہور ہجرت اور آفتاب امام مہدی، یہ بڑی کتابیں، بہت بار ایک دو ہی نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں امام کے متعلق، اور میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتی، ایسی چیزیں امام کے متعلق ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا۔ اب یہ جو حالات دورہ چل رہے ہیں ہمارے اطراف، یہ سارے امام کے ظہور کی نشانی ہیں، یہ سارے امام کی پیشن گوئی ہے، یہ امام زمانہ کے نبیوں نے جو پیشن کی ہے، اماموں نے جو پیشن گوئی کی ہے، یہ سارے وہی، تو القریب ہم امام کی جو آثار امام کے ظہور ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کام ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ امام کی ظہور کی نشانیاں ہیں، تو یعنی کہ ہم اس آخری زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، انتظار مہدی اب عنقریب ختم ہونے لگا ہے، اب خوف اسے ہوگا جو دنیا میں مصروف ہے، اب خوف اسے ہوگا جسے ارے ابھی وہ بنانا تھا، یہ بنانا تھا، الحجر کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک جملہ کہنا چاہوں گی، ہم صبح شام الحجر کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم الحجر کہتے ہیں تو امام کے آنے میں تاخیر نہیں ہے، ہم دعا میں مانگتے ہیں امام گھر دے دے، کچھ دن بعد گھر مل جاتا ہے، امام زیور دے دے، کچھ دن بعد زیور مل جاتے ہیں، امام ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ بھی دے، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ یہ سب مانگتی ہیں تو مل جاتا ہے، تو الحجر کہنے پہ امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا کسے سمجھنا ہے، کیونکہ وہاں آپ قلب سے گر گرا کر کہہ رہے ہیں، اور جب الحجر کی بات آتی ہے تو زبان کی لوگ سے کہہ دیتے ہیں جو آپ کا کوئی الحجر امام کی نظر کہتے ہیں، اگر ایک مومن نے قلب سے کہہ دیا الحجر مہدی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، قلب سے گر گرا کر کہا، قلب سے رو کر کہا، تو امام اسی میں جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے، ایسے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جس نے امام مہدی انتظار میں اپنی حیات کو گزارا، امام مہدی کے انتظار میں منتظری میں اپنی حیات کو گزارا ہے، ایسے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جس نے امام مہدی سے ملاقات کی ہے، اور جس سے امام نے ملاقات کی، دیکھیں جملہ وہی ہے، میں نے دو باتیں کہی، منتظر تھا امام سے ملاقات کی، اور اتنا منتظر تھا کہ امام خود سے ملاقات کی، یہ ساری تقریریں انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں بتاؤں گی کہ امام نے کس کس سے ملاقات کی، کیسے کیسے اپنے چاہنے والوں تک پیغامات کو پہنچایا ہے، کیا امام کیا کیا چاہ رہے ہیں، اس سارے پیغامات امام نے پہنچائے، پردے غیب سے امام نے پہنچایا، ہم غافل ہیں کہ امام پردے غیب ہے، ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہم ان سے غافل نہیں، چاہے ہم غیبت میں، یہ غیبت سے نگاہوں کی غیبت ہے، یہ غیبت ہماری نگاہوں کی غیبت ہے، اگر واقعی میں غیبت ہوتی نا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے، کیونکہ امام کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ملتا، تو ہماری سانسیں کیا چیز ہے، یعنی کہ امام ہم پر نظر کرم رکھے، امام غیبت میں ہو کر ہم سے غافل نہیں ہے، لیکن ہم امام سے غافل ہیں، یہ معرفت کو حاصل کرنا ہے، اسے کہتے ہیں معرفت امام زمانہ، کہ جانے کہ امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اس چیز پر عمل کریں کہ امام ہم سے چاہ رہے ہیں کیا، اگر بچہ سوال کر دے کہ اماں امام کون ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ امام منتظر کسے کہتے ہیں،
तो आप कह रहे थे कि मेहंदी है, 11वीं इमाम का बेटा है, 15 शवाल को ज़हूर हुआ, इतनी उम्र में गैबत ज़हरा में गए और फिर गैबत कुबरा में चले। क्या हमारी मारिफत इतने हद तक के लिए है? क्या इतनी ही मारिफत इमाम ने हमें बताई है? जो इतनी कुरान में आयतें नाज़िल हुई कि इतनी ही कहने के लिए नाज़िल हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो बाकी है। इंशाअल्लाह अगर आपने मौका दिया, आपने जुड़कर इस महफिल को, इस बज़्म को आगे ले जाएगा, तो मैं राज़ों को खोलूंगी कि किस तरह से इमाम कब से गैबत सग़रा में और कब से गैबत कुबरा में, और जो गैबत कुबरा से लेकर अब तक 1200 साल हो चुके हैं, अभी 1200 साल के ऊपर हो चुके हैं, इमाम की हुकूमत जारी है। अब नहीं मालूम वो खुदाई जाने कि अभी कितना अरसा इमाम हुकूमत में रहे। किताबों में ये सारी चीजें मौजूद है कि इमाम गैबत में रह कर क्या कर रहे हैं, किस तरह से पैगाम पहुंचा रहे हैं, किस तरह से उनके चाहने वालों की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किस तरह से। बस हमें मारिफत को हासिल करना, एक कदम आप आगे बढ़ाए इमाम के लिए, आपकी इमदाद के लिए इमाम आ जाए, बस इसी को मारिफत कहते हैं। इसी को मारिफत कहते हैं कि जब इमाम आ जाए, आप सिफात इमाम ज़माना से, मेरा मकसद इस उन्वान को रखने का बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि आपके दिलों में, आपके क़ल्ब में मारिफत इमाम ज़माना इस हद तक उजागर हो जाए कि जब इमाम आ जाए तो आप उनको पहचानें। बस यही मकसद है मेरा कि आपके क़ल्बों में मारिफत इमाम ज़माना इस हद तक उजागर हो जाए, इस हद तक भर जाए कि आप दिन रात इमाम की मारिफत को हासिल कर दें, दिन रात इमाम को अपने ज़हन में। बस यही मकसद था इस उन्वान को रखने का। बस दो मसाइल, दो जुमले, उसके बाद मसाइल की तरफ आगे बढ़ूंगी। इमाम की मारिफत को जाने कि इमाम हमसे क्या चाह रहे हैं। तमाम आइमाए मासूमीन ने बताया है कि इमाम हमसे क्या चाह रहे हैं, इमाम की गैबत कितनी है, इमाम आज भी पर्दे गैबत में। इस सारी बात इंशाल्लाह आगे आगे बयान करूंगी कि किस हालात में, किस मुकाम पर है, कहाँ से हमारी मदद कर रहे हैं।